أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ دیگر ہفتوں کی طرح آج بھی ہم شرح عقیدہ واسطیہ کے ساتھ پڑھنے بیٹھے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم لوگ اہل سنت والجماعت کا جو ایمان ہے اس ایمان کا آخری جز پڑھے تھے۔ اسی طرح اللہ کے اوصاف کے بارے میں ایک اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہونا چاہیے۔ ایک اہل سنت والجماعت اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں یا اللہ رب العالمین کی جو صفتیں ہیں، صفت کا معنی بتایا تھا ایڈجیکٹیو، تو جو اللہ رب العالمین کے نام ہیں یا صفتیں ہیں ان صفتوں کے متعلق اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں پر بات ہوئی تھی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں تحریف، تعطیل، تمثیل اور تکییف چار چیزیں تھیں جس کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ ان چاروں چیزوں سے خالی اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو ثابت کرنا ہے۔ تو اسی ضمن میں آگے ہم لوگ پڑھیں گے۔ مؤلف فرما رہے ہیں قولہ بل یؤمنوا بأن اللہ سبحانہ وتعالی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یعنی اہل سنت والجماعت ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرح کوئی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین کی طرح یا اللہ رب العالمین کی صفتوں کی طرح کسی کی صفت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی طرح کوئی نہیں ہے۔ وہو السمیع البصیر، اور اللہ رب العالمین سمیع ہے، بصیر ہے۔ سمیع کا معنی سننے والا اور بصیر کا معنی دیکھنے والا۔ تو آپ اس آیت پر غور کریں تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اللہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، جیسے انسان دیکھتا ہے اللہ رب العالمین بھی دیکھتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی طرح کوئی نہیں ہے۔ دیکھتا انسان بھی ہے، دیکھتا اللہ رب العالمین بھی ہے، سنتا انسان بھی ہے، سنتا اللہ رب العالمین بھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے سننے، اللہ رب العالمین کے دیکھنے اور انسان کے سننے اور دیکھنے میں یعنی فرق عظیم ہے۔ اس قدر فرق کہ اس کی یعنی اللہ رب العالمین ہر صوت، ہر آواز کو سننے والا ہے۔ اس کون و مکان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھنے والا، سننے والا ہے، جبکہ ہمارے سامنے موجود دیوار کے اس پار کیا ہو رہا ہے ہم اس کو نہیں سن سکتے یا اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہی موقف اور یہی ایمان ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ یہ قرآن کی آیت، یہ قاعدہ کلیہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرح کوئی نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد مؤلف فرما رہے ہیں قولہ فلا ينفون عنہ ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، کہتے ہیں فلا ينفون عنہ ما وصف به نفسه۔ اہل سنت والجماعت کے لوگ یعنی جو حق بجانب ہیں جو لوگ، وہ لوگ کیا کرتے ہیں لا ينفون عنہ ما وصف به نفسه، اللہ رب العالمین نے قرآن میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں اپنے بارے میں جو کچھ بھی بتایا ہے، اہل سنت والجماعت کیا نہیں کرتے، لا ينفون عنہ، ان چیزوں کی نفی نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین سمیع ہے، اللہ رب العالمین بصیر ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں کچھ بتایا، جیسے اللہ رب العالمین کے بارے میں ہے کہ اللہ رب العالمین آخری رات میں پہلے آسمان پر اتر آتا ہے۔ تو جو اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، جو اہل حق ہیں، وہ کیا نہیں کرتے، ان چیزوں کا انکار نہیں کرتے۔ فلا ينفون عنہ ما وصف به نفسه، اللہ رب العالمین نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی ذات سے متعلق جو بھی باتیں بتائی ہیں ان باتوں کا انکار اہل سنت والجماعت نہیں کرتے، ان باتوں کی نفی نہیں کرتے۔
वला युहर्रिफून अल-कलिम अन मवादिही, और जो कुरान और अहादीस में जो आयत और नुसूस वगैरह है उनको उनकी मदलूलात से नहीं फेरते हैं। मदलूलात से फेरने का मतलब ये है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन समी है, सुनने वाला है, अब आप तावील करें कि सुनने वाला का मतलब ये, सुनने वाले का मतलब सुनने वाला नहीं बल्कि ये है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हाथ है, बल यदाहु मबसूततान कुरान में है। अब जो गुमराह किस्म के लोग हैं, जो गुमराह फिरका के लोग हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ से मुराद अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत है। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ से मुराद अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत है। तो गोया के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो माना बताया, हाथ के बारे में बताया, अब हाथ बोलकर कोई ताकत क्यों मुराद लेगा, ये बात है। तो गोया के जो लोग हाथ कुरान में है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हाथ है, अब उसकी तावील और उसको घुमा फिरा के जो माना बताने की कोशिश करते हैं कि वहां पर जो कुरान की आयत है वहाँ हाथ से मुराद हाथ नहीं बल्कि ताकत है, तो ये गोया की एक किस्म की तहरीफ है। और हम गुज़िश्ता दर्स में पढ़े हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा व सिफात में तहरीफ, तकीफ, तमसील और यानी तहरीफ, तकीफ, तमसील वगैरह से हम लोगों को पाक रखना है अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा व सिफात को। तो वला युहर्रिफून अल कलिमा अन मवादिही, ये लोग कुरान और अहादीस के सही नसूस यानी कुरान में और सही अहादीस में नसूस शरइया में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा और सिफात से मुतालिक जो भी बातें हैं उनमें तहरीफ नहीं करते हैं, उनका इनकार नहीं करते। तहरीफ के बारे में बताया था कि आप जो है तहरीफ बिल अल्फाज करें या तहरीफ बिल माना करें। तहरीफ बिल अल्फाज का मतलब ये है कि लफ्ज़ ही बदल दे कोई, कुरान या हदीस की इबारत ही बदल दे कोई, जो लफ्ज़ है उस लफ्ज़ को बदल दे और अपने एजेंडे के हिसाब से अपना जो मौक़िफ़ है, अपना जो स्टैंड है, उस स्टैंड के हिसाब से वो लफ्ज़ लाए। या फिर क्या करे, लफ्ज़ तो वही रखे लेकिन क्या करता है, उसके माना और मफ़हूम को इस तरह घुमा फिरा के बयान करता है कि वो जो असल माना था वो माना ही हट जाता है। तो तहरीफ लफ्ज़ी और तहरीफ मानवी से हमें इन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा व सिफ़ात को दूर रखना है। उसके बाद मुअल्लिफ़ फरमाते हैं क़ौलुहु फ़ला यनफ़ूना अन्हु मा वसफ़ बिही नफ़्सहु। अ, उसके बाद है वला युल्हिदून फ़ी अस्माइल्लाहि व आयातिही, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा व आयात में इल्हाद से काम नहीं लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो अस्मा और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो आयतें हैं उन आयतों में इल्हाद से काम नहीं लेते हैं। इल्हाद फिल अस्मा का माना इस तरह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की के नाम और अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत वगैरह में कुछ तावील और तौज़ी करने की कोशिश की जाए इस तरह कि जो हकीकी माना है वो माना ना रहे। आगे मुअल्लिफ जो है इल्हाद की क्या क्या सूरतें हो सकती हैं, इल्हाद का क्या माना है, वो सब बयान कर रहे हैं। तो शारे फरमा रहे हैं कि अल इल्हाद फी लुगती अल मैल, इल्हाद का जो लुग़वी माना है वो है किसी चीज का किसी और चीज की तरफ मैल हो जाना, किसी और चीज की तरफ झुक जाना। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो कुरान यानी कब्र की दो किस्में होती है, एक है लहद और एक है शिक। तो जो लहद है, जिस कब्र में क्या होता है, यानी एक तरफ जो है टेढ़ा करके ये दीवार का एक तरफ टेढ़ा करके अंदर घुसा दिया जाता है और वहाँ नाश रखते हैं, तो इसको लहद कहते हैं। तो इल्हाद का माना होता है किसी चीज का किसी चीज की तरफ मैल हो जाना। देखेंगे कब्र का एक हिस्सा दूसरी तरफ झुका हुआ होता है, इसीलिए इल्हाद उसको कहते हैं। तो इल्हाद का लुग़वी माना है किसी चीज का किसी चीज की तरफ माइल होना। तो अब अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा में इल्हाद का क्या माना हुआ
اللہ رب العالمین کے اسماء میں الحاد کا معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفتوں کو اس طرح تعویل یا اس طرح توضیح کی جائے کہ اس کا حقیقی معنی سے وہ ہٹ کر دوسرے ایک خیالی معنی کی طرف مائل ہونے لگے، تو اس کو الحاد فی الاسماء کہتے ہیں۔ جس طرح کہ شارح فرما رہے ہیں کہ ان یسمی اللہ بما لم یسمی بہ نفسہ، جس طرح کوئی اللہ رب العالمین کا جو نام اللہ رب العالمین نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، اب کوئی کیا کرے، اللہ رب العالمین کو وہ نام دے دے۔ اسی لیے اہل حدیث علماء اللہ رب العالمین کے لیے اردو زبان میں خدا کا لفظ استعمال کرنے سے منع کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب یعنی یہ خدا، لفظ خدا یہ فارسی لفظ ہے، اور شریعت میں اس طرح کا کوئی لفظ یا اس طرح کی کوئی صفت اللہ رب العالمین کے لیے وارد نہیں ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں، جو صفتیں ہیں، اللہ رب العالمین کو انہی اسماء اور انہی صفتوں سے پکارنا ہے، دوسرا نام نہیں دے سکتے۔ اسی لیے اہل حدیث علماء کیا کرتے ہیں، لفظ خدا سے پرہیز کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین کو کوئی ایسا نام نہیں دینا ہے جو نام اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں نہیں بتایا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں اللہ رب العالمین کو وہ نام نہیں دیا، اللہ رب العالمین کے بارے میں وہ نام نہیں بتایا۔ تو یہ ایک صورت ہے الحاد فی الاسماء کی۔ دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے، ان ينکر شیئا من اسمائہ، اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے کوئی نام کا کوئی انکار کر دے کہ اللہ رب العالمین کا یہ نام نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ شرعی نصوص سے وہ نام ثابت ہو۔ اسی طرح الحاد فی الاسماء کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان ينکر ما دلت علیہ من الصفات، اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے ان صفتوں میں سے کسی صفت کا انکار کر دیا جائے، جیسے اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے علیم، اب علیم کا کوئی انکار کر دے، سمیع کا کوئی انکار کر دے، بصیر کا کوئی انکار کر دے، تو یہ سب الحاد فی الاسماء کی صورتوں میں سے ہے۔ اسی طرح الحاد فی الاسماء کی صورتوں میں سے کیا ہے، ان یثبت الاسماء للہ والصفات لیکن یجعلها دالۃ علی التمثیل، اللہ رب العالمین کے صفتوں کو ثابت تو کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفتوں کو ثابت تو کرتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے، وہ اس میں تمثیل لا دیتا ہے۔ تمثیل کے بارے میں بتایا تھا گزشتہ درس میں کہ اللہ رب العالمین سنتا ہے تو مخلوقات میں سے کسی مخلوق سے تشبیہ دی جائے کہ انسان کی طرح یا کسی اور مخلوق کی طرح اللہ رب العالمین سنتا ہے، تو یہ تمثیل ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات کو بغیر تمثیل اور بغیر تکییف اور بغیر تحریف کے مان لینا ہے اور ان کو سوچنا ہے۔ تو دیکھیں گے کہ الحاد جو ہے، ایک ہوتا ہے الحاد فی القول اور ایک ہوتا ہے الحاد فی النفس۔ آپ کو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں دونوں سے پاک ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات جو بھی بیان کیے گئے ہیں، ان اسماء و صفات کی کیفیت، ان کی تشبیہ، ان کی تمثیل نہ بیان کرنا ہے اور نہ ان کے بارے میں سوچنا ہے، دل میں بھی نہیں رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء یا اللہ رب العالمین کی صفت یہ ہے تو وہ اس طرح ہوگی، دل میں بھی نہیں رکھنا ہے، دل میں بھی نہیں سوچنا ہے، اور زبان سے بھی نہیں بولنا ہے۔ دونوں اعتبار سے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو تحریف، تمثیل اور تکییف اور تشبیہ سے پاک رکھنا ہے۔ اسی طرح الحاد فی الاسماء کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے کسی نام کو کیا کریں، جو غیر اللہ ہے، یعنی ایسے معبود، یعنی ایسے لوگ ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، ان لوگوں کے لیے ثابت کیا جائے۔ جیسے بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے فلاں بھگوان اور فلاں مورتی کا نام یہ ہے، تو اس کا معنی اس نام کا معنی اور اللہ رب العالمین کے اس نام کا معنی ایک ہے۔ تو اس طرح آپ کیا کریں، اللہ رب العالمین کے نام کو کسی یعنی غیر اللہ کے لیے دے دیں، اللہ رب العالمین کے نام کو کسی غیر اللہ کے لیے دے دیں، خاص کر جب وہ اس کی عبادت کی جاتی ہو، تو یہ بھی الحاد فی الاسماء ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات سے متعلق
الحاد نہیں کرنا ہے۔ اور الحاد کے کیا کیا معنی بیان کیے گئے؟ اللہ رب العالمین کے ناموں کا انکار نہیں کرنا، صفاتوں کا انکار نہیں کرنا، اللہ رب العالمین نے جو نام بتایا اس میں تمثیل، تکیف اور تحریف نہیں کرنی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کو وہ نام نہیں دینا ہے جو نام اللہ رب العالمین یا اس کے رسول نے نہیں بتائے۔ اسی طرح الحاد فی الاسماء یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے کسی نام کو غیر اللہ کے لیے دے دیں، خاص کر جب وہ اس غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہو۔ ایک یعنی بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات یاد آئی کہ گزشتہ درس میں یعنی گزشتہ درس میں جب میں درس دے رہا تھا، دوران درس ایک سبقت لسانی کہہ لیجئے یا بے خیالی کہہ لیجئے، بے خیالی میں یا سبقت لسانی کی وجہ سے بولتے بولتے میں یہ کہہ گیا کہ اللہ رب العالمین جیسا رحیم و کریم انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ تو یہ انسان کا لفظ جو ہے یہاں بڑھ گیا تھا اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہے نا۔ اللہ رب العالمین وہاں اللہ رب العالمین جیسا اللہ رب العالمین کی اللہ رب العالمین جیسی رحیم و کریم یعنی ذات کہنا چاہیے تھا، وہاں میں نے وہاں انسان کہہ دیا۔ یہ زلت اللسان کہیے یا سبقت اللسان کہیے، اس لیے اس کو آپ لوگ نظر انداز کریں گے۔ آگے مؤلف فرما رہے ہیں کہ ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له بخلقه سبحانه وتعالى۔ جو گزشتہ درس میں ہم پڑھے تھے وہی تقریباً وہی ساری باتیں ہیں۔ مؤلف فرما رہے ہیں ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه۔ اہل سنت والجماعت اور جو اہل حق ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات کی کیفیت نہیں بیان کرتے، ولا یمثلون، اور نہ ہی اس کی مثال بیان کرتے ہیں، اس کی تمثیل بیان کرتے ہیں، کسی اور سے اس کی تشبیہ دیتے ہیں بصفات خلقہ، مخلوقات میں سے، لأنہ سبحانہ لا سمیع لہ، کیونکہ اللہ رب العالمین کا کوئی سمیع نہیں ہے، ولا کفو لہ، اسی طرح اللہ رب العالمین کا کوئی کفو نہیں ہے، ولا ند لہ، اور نہ اللہ رب العالمین کا کوئی ند ہے، بخلقہ، مخلوقات میں سے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات میں کیفیت کیا ہوتی ہے۔ کیفیت کے بارے میں بتایا تھا کہ کیفیت بیان کریں اللہ رب العالمین کے۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اللہ رب العالمین سنتا ہے، تو آپ کیا کریں؟ اس کی کیفیت بیان کریں کہ ہم جس طرح کان سے سنتے ہیں اللہ رب العالمین کان سے سنتا ہوگا، یا اللہ رب العالمین کے ہم انسانوں جیسا کان ہے، یا ہم جیسے سنتے ہیں کہ ہمارے سننے کی ایک لیمٹ ہے، تو اللہ رب العالمین بھی اسی طرح یہاں کی چیزیں سنتا ہوگا، وہاں کی چیزیں نہیں سنتا ہوگا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیفیتیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں کیفیت نہیں بیان کرنا ہے کہ اس کی کیفیت یا حیت یہ ہوگی، ولا یمثلون، یا اس کی تمثیل نہیں بیان کرنی، کسی اور سے اس کی مماثلت نہیں قرار دینا ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفتوں کو انسان یا دیگر مخلوقات کی صفتوں کے ہم مثل قرار دیا جائے، برابر سرابر قرار دی جائے، اس طرح بھی نہیں کرنا ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین سمیع ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا سمع اور انسان یا دیگر مخلوقات کی سننے کی طاقت، یہ اس میں یعنی یہ غیر مماثل ہے، دونوں میں کوئی وجہ شبہ ہی نہیں ہے کہ دونوں میں تشبیہ قرار دی جائے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی سننے کی طاقت یہ ہماری قدرت اور ہماری طاقت سے ماورا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر آواز کو سننے والا ہے، یہاں تک کہ رات کی اندھیری میں اگر سمندر کے تہ میں ایک چھوٹا سا کیڑا چلتا ہے، اس کی آواز بھی اللہ رب العالمین سنتا ہے۔ اور ہماری طاقت یہ ہے کہ ہمارے گھر کے باہر اگر کوئی چلا رہا ہو یا کوئی آواز کر رہا ہو، ہم اس کو نہیں سن سکتے، یہ جائے کہ ہم کسی چیٹی یا کسی کیڑے مکوڑے کی آواز سنیں۔ تو اللہ رب العالمین کی صفت اور مخلوقات کی صفت میں کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، کوئی مماثلت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات میں نہ کیفیت بیان کی جائے گی اور نہ مماثلت بیان کی جائے گی۔
کیونکہ اللہ رب العالمین کا کوئی ہم نام بھی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا کوئی برابر بھی نہیں ہے۔ ہم سورہ اخلاص میں ہر روز پڑھتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ہے نا؟ تو اللہ رب العالمین کا کوئی برابر ہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا کوئی مد مقابل ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کا جب کوئی مد مقابل نہیں، اللہ رب العالمین کی طرح کوئی نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کی تشبیہ کس طرح دوسرے سے دی جا سکتی ہے؟ قولہ، اس کے بعد تو ان تمام ساری وضاحتوں سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفتوں کو اہل سنت والجماعت اور اہل حق کیا کرتے ہیں، جو جس طرح وارد ہے اس کو اسی طرح مانتے ہیں، اور اس میں کوئی تحریف یا تکییف یا تمثیل یا تشبیہ نہیں کرتے ہیں۔ تحریف کا معنی بتایا کہ اس میں گڑبڑی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے معنی کو ہٹاتے نہیں ہیں، یا اس کے معنی کو بدلتے نہیں ہیں، یا اس کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح تشبیہ نہیں دیتے ہیں کسی مخلوقات سے، کسی اور چیز سے، اس کی تمثیل نہیں کرتے ہیں، اس کی مثال دوسرے سے نہیں دیتے ہیں۔ اسی طرح اس کی کیفیت نہیں بیان کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی ذات سے متعلق اگر کوئی صفت بیان کی ہے تو ہم اس کو اسی طرح مانیں گے۔ میں یہی بات دوہرا کے بول رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین یعنی گزشتہ کئی درسوں میں بتایا کہ ہم اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں ہم نہ آگے بڑھیں گے اور نہ پیچھے ہٹیں گے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ یعنی ہم آگے بڑھ کر جو اس کی کیفیت، اس کی تمثیل یا وہ اس کی حیت نہیں بیان کریں گے، اور نہ ہی اس سے پیچھے ہٹیں گے کہ اللہ رب العالمین کا اگر ہم ہاتھ مان لیں گے تو وہ ہاتھ کسی طرح ہوگا، تو اللہ رب العالمین کی تشبیہ دوسری چیز سے لازم آ جائے گی۔ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے، اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، یا اللہ رب العالمین کی آنکھ ہے، اللہ رب العالمین پہلے آسمان پر اتر آتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ ہے، تو ہم اس کو اسی صورت میں مانیں گے، نہ آگے بڑھیں گے اور نہ پیچھے ہٹیں گے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ اور جو گمراہ فرقے ہیں وہ کچھ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آگے بڑھنے والے کیا کرتے ہیں، اس کی تشبیہ دیتے ہیں، اس کی تمثیل بیان کرتے ہیں، اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں، اور پیچھے ہٹنے والے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سمیع بلا سمع بصیر بلا بصر، یعنی اللہ رب العالمین سنتا نہیں ہے لیکن سمیع ہے۔ اللہ رب العالمین سنتا نہیں ہے لیکن اللہ رب العالمین کا نام سننے والا ہے لیکن سنتا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کا نام دیکھنے والا ہے لیکن اللہ رب العالمین دیکھتا نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے جو بتایا اسے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین سنتا ہے تو اس کا مطلب ہے سنتا ہے۔ اب ہم پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے اور آگے بھی نہیں بڑھیں گے۔ اس کے بعد مؤلف فرما رہے ہیں ولا یقاس بخلقہ سبحانہ وتعالی، اور اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو مخلوقات پر قیاس نہیں کیا جائے گا، یا اس کے برعکس بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اللہ رب مخلوقات کی جو صفت ہیں ان صفتوں کو اللہ رب العالمین کی صفت سے قیاس نہیں کیا جائے گا، یعنی دونوں ایک دوسرے سے بالکل جدا گانا ہے، جیسا کہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے ان تمام باتوں کی وضاحت ہوئی۔ اس کے بعد مؤلف فرما رہے ہیں قوله فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه۔ مؤلف فرما رہے ہیں فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے بارے میں ہم لوگوں سے زیادہ جانتا ہے۔ جو دیگر مخلوقات ہیں یا دوسری جو فرشتے ہیں، جنات ہیں، انسانات ہیں، یا دیگر مخلوقات ہیں، ان تمام سے اللہ رب العالمین اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین سمیع ہے، تو پھر آپ اس کا انکار کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو جب اللہ رب العالمین اپنے بارے میں کچھ بتا رہا ہے تو ہمیں اس کو اسی صورت میں، اسی کیفیت میں اور اسی حیات میں ماننے کی ضرورت ہے۔ اس سے آگے بھی نہیں بڑھنا ہے اور اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اصدق قیلا، اللہ رب العالمین ہمیشہ یعنی سچائی اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ خَلْقِهِ، اور اللہ رب العالمین مخلوقات سے زیادہ صاف سیدھی اور اچھی گفتگو کرنے والا ہے۔
تو ان ساری وضاحت سے یہ بات پتہ چل رہا ہے، یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ مؤلف یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے جو بھی نام ہیں، اللہ رب العالمین کی جو بھی صفتیں، اللہ رب العالمین کی جو بھی صفتیں ہیں، ان صفتوں سے متعلق اللہ رب العالمین زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے زیادہ کوئی سچا بھی نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے زیادہ کوئی درست گو بھی نہیں ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین سب سے سچا ہے، سب سے درست گو ہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے جب کچھ کہہ دیا ہے تو پھر ہم اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے۔ چھیڑ چھاڑ اس معنی میں کہ ہم اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں یا اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں اپنے خیالی دلائل کی بنیاد پر، بلکہ اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے وہی راجح، وہی درست موقف ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو اسماء و صفات ہیں، ان اسماء و صفات کا جس حیت، جس کیفیت اور جتنا بتایا گیا ہے، جس صورت میں بتایا گیا ہے، ہم کو اسی صورت میں، اسی حیت اور اسی کیفیت میں مان لینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد مؤلف فرما رہے ہیں فقال المؤلف ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے جو رسول ہیں صادقون، یہ لوگ سچ بولنے والے تھے، وہ مصدقون، اور ان لوگوں کی تصدیق، یہ لوگ تصدیق کرنے والے تھے۔ اسی طرح فرما رہے ہیں بخلاف الذین یقولون علیہ ما لا یعلمون، برخلاف ان لوگوں کے جو لوگ نبیوں سے متعلق ایسی باتیں کرتے ہیں جو وہ نہیں جانتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العالمین بھی سچا یعنی صفت درست گوئی جب اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچ گو کوئی انسان نہ پیدا ہوا اور نہ پیدا ہوگا، تو پھر جب اللہ رب العالمین کے بارے میں اللہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتا دیا، تو پھر ہم جیسے لوگ جو نہ جانے کتنی اپنی زندگی میں کتنی ساری جھوٹ باتیں کہتے ہیں، کتنی ساری یعنی کذب بیانی سے اور مکر و فریب اور نہ جانے کن صفتوں سے ملوث ہے، ایسے لوگوں کی کیا مجال ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیز، اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی چیز میں بھی کیا کرے، شش و پنج ہو، آگے پیچھے ہو۔ یہ کسی مومن کا شیوا نہیں ہے، جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيارة من، اس طرح آگے قرآن کی آیت ہے کہ جب اللہ رب العالمین یا اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو ایک مومن کے لیے اس میں کوئی اختیار نہیں بچتا، ایک مومن کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ رب العالمین سمیع ہے، سننے والا ہے، تو پھر ایک مومن کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، ایک مسلمان کا کوئی اختیار نہیں ہے اس میں۔ جب اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین پہلے آسمان پر اتر آتا ہے، آخری رات میں پہلے آسمان پر اتر آتا ہے، تو پھر ایک مومن کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا، اس کے رسول نے کہہ دیا، تو پھر اس میں ہمارے لیے کوئی اور گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے ہم اس کو اسی صورت میں مانیں گے، اس کی کیفیت بھی نہیں بیان کریں گے اور اس کو معطل بھی نہیں قرار دیں گے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ نکلا، جو گزشتہ درس تھا اسی کا جو ہے ایک یعنی ضمنی چیز سمجھ لیجئے، اسی سے متعلق چیز سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں جو بھی قرآنی آیات یا نصوص شرعیہ وارد ہے، ان احادیث اور ان آیاتوں کو اسی صورت میں مان لینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں، اللہ رب العالمین نے بتایا قرآن میں ہے کہ اللہ رب العالمین کی آنکھیں ہیں، حدیث میں اللہ رب العالمین کے بارے میں ہے کہ اللہ رب العالمین آخری رات میں کیا کرتا ہے، پہلے آسمان میں اتر آتا ہے۔ تو جو بھی اللہ رب العالمین کے صفتیں ثابت ہیں، ان تمام صفتوں کو ان کی اصلی صورت میں مان لینا ہے اور اس میں الحاد سے نہیں کام لینا ہے، اس میں زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا ہے، اس میں تمثیل، تکییف، تحریف اور تشبیہ سے اس کو مبرہ اور پاک رکھنا ہے۔ آج کا درس مختصر تھا،
اس لیے یہیں سے اپنی آج کے درس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو اس کے اسماء و صفات کو جاننے، سمجھنے اور ان کے حساب سے اپنی عملی زندگی کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہ ہم سبھی کی جب وفات ہو تو عقیدہ توحید پر اور سچا سچا یعنی سچے اور کامل ایمان پر ہماری وفات ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔